کرنے کا. آپ ماشاءاللہ مبلغ ہیں، مدرس ہیں، محقق ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ٹک ٹاکرز ہمارے ہاں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی وہاں سے پیسے کماتے ہیں. ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک کے لیڈر کہتے ہیں خود کو، ان کا نام ہے مسٹر پتلو. اچھا مسٹر پتلو وہ ٹک ٹاک کے لیڈر ہیں، اچھا اور وہ اپنی براڈ پہ لائف پہ لڑکیوں کو نچاتے ہیں. اچھا اچھا میں نے یہ سوال ان سے کیا براہ راست کہ یار آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا، میں 3 آپشنز دیتا ہوں، اور ان 3 آپشنز میں سے ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ناچنا چاہتی ہیں تو ناچ لیں. اگر وہ ناچ رہی ہے اس آپشن میں سے، مطلب تیسرا آپشن ناچنے کا پک کر رہی ہے، تو وہ کر رہی ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا. نہیں تو وہ کہہ رہا ہے، کیوں نہیں کہہ رہا؟ وہ آپشن دے رہا ہے. ہوں. وہ تو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کے 3 آپشن ہیں، ناچ بھی سکتی ہیں اور سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھ بھی سکتی ہے، تو کیوں آپ آپشن دے رہے ہو؟ یہاں تو آپشن اس کو خود دیا جا رہا ہے نا، جبکہ گوگل پہ جو ایڈ چلتا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک. وہ آپ نے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کرائے پہ کسی کو گھر دیں رہنے کے لیے، اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے پی رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، تو آپ نے تو رہنے کے لیے گھر دیا ہے نا، تو اس گناہ کی نسبت پھر اس کی طرف ہوگی. اور لیکن آپ نے اس کو اگر آپ نے گھر کرائے پہ دیا کہ اس لیے دیا کہ تم اس میں جناب وہ مجرے کیا کرو، جی یہ میں نے مجروں کے حساب سے گھر کو ڈیزائن کیا، تو پھر غلط ہوگا، پھر یہ حرام. آپشن بھی ہے اس میں. پھر یہ ناجائز ہے، پھر یہ حرام ہے. اور یہ کہا کسی نے لائیو میں آ کے کسی نے اٹھ کے ایسے ہی ناچنا شروع کر دیا تو میں کیا کروں؟ تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک ہے گھر آپ نے رہنے کے لیے کسی کو دیا، جی اب اس نے اس میں مجرا شروع کر دیا، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں کیا کروں بھائی، میں نے تو گھر رہنے کے لیے دیا ہے، آپ کا رینٹ حلال ہوگا. دیا ہی آپ نے اس کو اس لیے کہ یہ میں نے گھر ڈیزائن اس حساب سے کیا ہے کہ اس میں مجرا بھی ہو سکتا ہے، ہاں آپشن ہے. پھر حرام ہے، پھر ناجائز. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے تو پھر ہماری یہی ویڈیوز بنتی ہیں. آپ کی بھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی، پکچر تھی غالباً، جی آپ تھے اور آپ کے ساتھ 3 خواتین تھی، اور کہا گیا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں نہیں، چوتھی؟ وہ میری وائف، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایسی وہ ایسے AI سے بنائی ہے. جی جی اے آئی سے ایسی ویڈیوز بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں پھر. جی جی تو یعنی اس طرح کا جو بزنس ہے وہ لیجیٹمائز نہیں ہے، اس کو حرام ہی کہا جائے گا. آپ اس کے لیے 100 تعویلیں کر لیں. جی جی ایسا ہی ہے سر. جی جی. اور اس کے ساتھ ایک اور قباحت بھی ہے. اب یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے نا، لیکن اس طرح کی لائیو براڈ کے اوپر کریڈٹ کارڈز لگتے ہیں، اور فیک ڈارک ویب سے آپ نے کریڈٹ کارڈز اٹھائے، بے شمار ایسی ویب سائٹ ڈارک ویب پہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور اس کریڈٹ کارڈ کو لگایا، آپ کو گفٹنگ ہوئی، وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں گئے، اور کریڈٹ کارڈ لگانے والے نے ریفنڈ بھی کر لیا، یعنی بینک سے بھی پیسے لے لیے اور آپ کو گفٹ دے کے اس میں سے بھی اپنا کمیشن لے لیا. یہ حلال ہے؟ کہاں سے حلال ہو گیا؟ ٹک ٹاک پہ اس طرح دھوکہ دے کے آپ پیسہ لے رہے ہیں اور لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں، یہ کیسے؟ حرام ہے نا سر. 100% حرام ہے. ویسے تو لائیو ہمارے ہاں ویسی بین ہے، پاکستان میں نہیں آپ کر سکتے، لیکن وی پی این لگایا جاتا ہے. وی پی این لگاتے ہیں، آپ کسی اور آف شور سرور کو ایکسس کرتے ہیں اور وہاں سے یہ کام کر رہے ہیں. جی، ریاست پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے، 100% ایکشن لینا چاہیے، 100% لینا چاہیے. ایک اسلامی کنٹری ہے جس کا آئین میں پہلی شق یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا، تو اگر ایسے لوگوں کو پرمیشن دی جائے بے حیائی پھیلانے کی، تو یہ تو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. قرآن کہتا ہے جو لوگ بھی بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو دنیا میں دردناک عذاب کیسے ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت پہ واجب ہے کہ ان کو سزا دے، وہ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. تو اس سے قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے لیے اسلامی ریاست میں پنشمنٹ ہے. اب گورنمنٹ اگر وہ سزا نہیں دیتی ہے تو وہ مجرم ہوگی. مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ حرام کمائی ہے، حلال کے زمرے میں نہیں آتی. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے سوال پوچھ کے غلطی کی، کیونکہ اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی بپا ہوا، مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے میں نے کچھ غلط پوچھ لیا ہے. پھر اس کو یوں کہہ لیتے ہیں کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، بہت برا مان گئے. اور آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے کہ ریاست کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ایز این انفلوئنسر آپ ایسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، جوان بھی دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایک نسل ہے جو خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک اور قباحت ہے پھر کارڈنگ کے معاملے میں، آپ نے کہا کہ جو غلط فراڈ کر کے آ رہی ہے کمائی وہ بھی حرام ہے. ایک اور معاملہ ہے وہ فیملی ولاگنگ کا ہے. کانٹینٹ کیا ہے کہ اس میں ہم آپ کو فیملی دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے ہم کیسے رہتے ہیں، ہم کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے نہاتے ہیں، یہ سب چیزیں دکھائیں گے. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی اپنی فیملی اپنے رہن سہن دکھا رہا ہے کہ میں اتنے بجے اٹھتا ہوں، اتنے بجے سوتا ہوں، اتنے بجے واش روم جاتا ہوں، اور لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا بھائی تو اتنے بجے واش روم جاتا ہے اور اتنے گھنٹے واش روم میں بیٹھ کے باہر نکلتا ہے، تو لوگوں کو دلچسپی ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لوگ شوق سے دیکھتے رہیں. لیکن مسئلہ فیملی ولاگنگ میں کیا ہے؟ خوبصورت بیویوں کو نیم برہنہ کپڑوں میں دکھاتے ہیں،
جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں, سب کی بات میں نہیں کر رہا, یہ لفظ نہیں کہ جو بھی فیملی ولاگنگ کر رہا ہے وہ اس کا مقصد بے حیائی ہی کو پھیلانا ہے, لیکن ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, آپ کی وائف خوبصورت ہے, ادھورے کپڑوں میں اس کو دکھانا, اور لوگ وہی ٹھرکی لوگ اسی کو دیکھنے, وہ اگر اس فیملی ولاگنگ سے اپنی بیوی کو ہٹا دیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی خود بھی نہیں دیکھے گا وہ شاید بیٹھ کے کہ میں نے کیا بنایا تھا. وہ بہنوں کو دکھا رہے ہیں, یہ بے غیرتی ہے نا, بیوی بہنیں یہی اپنی بیٹیاں, خالوں کو, ماؤں کو. تو خالہ مائیں تو چلے ایجنٹ ہوتی ہیں, بوڑھی ہوتی ہیں. تو فیملی ولاگنگ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا دکھا کے کر رہے ہیں. تو سارے ٹھرکی ٹائپ کے لوگ جا کے وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی سیریس سنجیدہ آدمی نہیں دیکھ رہا. اس کا مطلب آپ پہلے ہی, ہماری قوم آپ کو پتہ ہے ٹرک میں بہت آگے ہے, تو یہ تو حرام ہے, بے حیائی ہے, ناجائز ہے. اور 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے بچے دیکھ رہے ہیں, بڑی تعداد وہ ہے جن کی عمر 5 سے 15 سال تک کی ہے. بس چھڑک تو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نا جب بھی لڑکا تھوڑے سا سمجھدار ہوتا ہے, تو اپنی بیویوں کو دکھانا, اپنی جوان بیٹیوں کو دکھانا بغیرتی ہے. اب جب اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرو. اچھا, ان دنوں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی خاصی متحرک ہے, اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر بیٹھے ہوئے ایک یوٹیوبر ہے رجب بٹ, اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے, مسٹر پتلو کی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے. مطلب آپ دیکھیے نا, نام بھی اس انداز سے ہیں, تو وہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ درست ہے کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونی چاہیے؟ مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, لیکن اگر بیڑا اٹھایا تو بہت اچھا کام ہے. کچھ لمٹ ہونی چاہیے, کچھ حدود ہونی چاہیے, بلاگنگ کی بھی کچھ تو حدود ہو نا. یہ تو نہیں کہ آپ دیکھیں, آپ ویسٹرن کلچر اگر آپ اپنے آپ کو ان پر قیاس کرتے ہیں تو وہ تو پھر چڑیاں پہن کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک, اگر آپ مان لیتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی کنٹری نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر جو چاہیں کریں. ہم تو ہندوستان سے الگ کس بیس پہ ہوئے تھے, کیا ضرورت تھی ہمیں الگ ہونے کی؟ بیس ہماری یہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے لیے الگ ملک چاہیے جس میں ہم اسلامی قوانین پر عمل کر سکیں. ٹھیک, یہ اتنی کلیئر بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ پاکستان کے جو آئین ہے نا, اس سے یہ شق نکالی بھی نہیں جا سکتی. ٹھیک, اگر آپ یہ شق نکال دینا, اسمبلی 100% مل کے کہ قرآن و سنت کی جو شق ہے وہ نکال دیتے ہیں ہم, تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں کیس کر سکتا ہے کہ ہمیں توڑنے کی جو بیس تھی وہ ختم ہو گئی ہے, لہذا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ لاحق کیا جائے. یعنی آپ کے پاس تو پاکستان میں اسلامائزیشن کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو بے حیائی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حنفی, کیا شافی, کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ بے حیائی ایک ناجائز اور حرام چیز ہے. تو اس پہ بھی اگر کوئی ملک میں ایکشن نہیں لے رہا تو اس کا مطلب تو یہ بہت بڑی غفلت ہے نا, پھر یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت. اچھا, وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو کیا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی میں جب لینڈ کیا ہے ادھر کراچی ایئرپورٹ پہ, تو میری بات بھی ہوئی ڈائریکٹر صاحب سے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک یوٹیوبر کو گرفتار کیا ہے. اس یوٹیوبر کا نام ہے ڈکی بھائی, جانتے ہیں آپ؟ جی, نام سنا ہوا ان کا میں نے. سعد الرحمان ہے نام اصل ان میں. کا میں نے ایک ولاگ دیکھا تھا جو بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے تھے, تو میں نے اس پہ تھوڑا بیان کیا تھا کہ یار آپ شکر ہے اوپر سے دکھائے اپنے آپ کو, نیچے سے دکھاتے تو زیادہ ہٹ ہو جاتے. اچھا, یہ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا, بخدا میں نے نہیں دیکھا. میں نے بیان میں تبصرہ بھی کیا کہ وہ واش روم میں جا کے بھی کہ میں اب کسی کا نام, اب آ گیا نام تو میں نے ذکر کر دیا, اس میں میں نے نام نہیں لیا تھا بیان میں. تو اتنا زیادہ آگے مت, میرا خیال ہے یہ تھوڑا نامناسب ہو جاتا ہے.